آج دسمبر 31 2023 کو اس سال کے آخری دن میں آپ سب کو جرنی آف دا ہارٹ یا دل کے سفر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق اور یہ چانس دیا کہ ہم زوم پر مل بیٹھیں اور قرآن کو اس ترتیب سے پڑھیں جس ترتیب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا over a period of 23 years۔ ہم اپنے سیشن کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سیشن میں ہم لوگ آپ کو اپنا میری کوارڈینیٹر کا اور اپنی آرگنائزیشن کا تعارف کروائیں گے، پھر ہم ترتیب نزولی یا کرونولوجیکل آرڈر کو دیکھیں گے کہ قرآن کو اس آرڈر سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اور جو اس سیشن کا مین پارٹ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، وہ ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو میں آپ لوگوں کو میری کوشش ہوگی کہ ڈیپلی یہ بات سمجھا دوں کہ ہمارا یہ آبجیکٹیو اس طرح قرآن کو پڑھنے کا آبجیکٹیو کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم پہلی وحی کی طرف جائیں گے، پہلی ریولیشن کی طرف۔ اس کو ہم لائٹلی ہی ٹچ کریں گے آج کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھ لیں گے کہ سیرت کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ کے لیے چھوٹا سا پیش کر دیتی ہوں۔ میرا نام مریم نذیر ہے، میں پچھلے 6 سال سے قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ بچپن سے ہی قرآن سے ایک کنیکشن رہا۔ میری امی اور ابو جو تھے انہوں نے ہمیں ہمیشہ قرآن کی طرف ہی دعوت دی اور انوائٹ کیا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اور لیکن سیریسلی اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور ایکچولی اس کے اندر سے علم کو ڈھونڈنا میں نے پچھلے 6 سال سے ایکٹیولی کیا ہے۔ سیکولرلی اسپیکنگ میرا دنیاوی علم جس کو آپ کہیں گے، اس میں نے ماسٹرز کیا ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سائنس میں، اور اس میں میرا انٹرسٹ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن سبجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہوں اور قرآن سے ان کو کنیکٹ بھی کرتی ہوں، وہ ہے سائیکالوجی، کمیونیکیشن اینڈ فیمنسٹ تھیوری۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو فیوچر میں جو میرے پروجیکٹس ہیں ہم ان سے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک یہ امپورٹنٹ سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سیکٹ یا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الحج میں فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ تو I am a Muslim. I do not identify belonging to any particular sect اور مذہب، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن اور سنت کو اس طرح فالو کروں جس طرح رسول اللہ اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین نے فالو کیے، according to a hadith of رسول اللہ، کہ these are the best generations and they understand the Quran and the Sunnah the best۔ اس سیریز میں میرا رول کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کہہ لیں مینٹور، آپ کہہ لیں گائیڈ، کوچ، لیکچرر پروبیبلی ناٹ، بٹ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں سمجھتی ہوں، جو میں نے ریسرچ کی ہے، میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر اس لیے ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو۔ جو کچھ ہے میرے پاس میں آپ تک پہنچا دوں، یہ میری پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور فائنل بات یہ کہ میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے یا مینٹور ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ مجھ سے ان دا کورس آف دس سیریز غلطیاں ہوں۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے اور ریکویسٹ ہے، ڈیپ ریکویسٹ ہے، اینی ایشو، اینی ریلیٹڈ ٹو دا مٹیریل دیٹ وی اسٹڈی، any question you have or any mistake that I make, you are more than welcome to message me personally on WhatsApp and discuss this with me۔ اب آگے میں آپ سے تھوڑا سا تعارف آپ سے ہماری جو کوآرڈینیٹر ہیں نمل خان، ان کا تعارف ان کی زبان سے آپ تک پہنچاؤں گی۔ پلیز نمل۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ سب سامعات کا شکریہ۔ جی، میرا نام نمل خان ہے اور الحمدللہ میں نے اپنی اسٹڈی جو ہے سب سے پہلے حفظ القرآن اور اس کے ساتھ ہی وفاق المدارس سے اپنی عالمہ کی ڈگری کمپلیٹ کی 2008 کے اندر، اور اس کے بعد میں نے پچھلے سال ہی اپنے 2 اسپیشلائزیشن اپنے کمپلیٹ کیے، تفسیر کے اندر اور فقہ کے اندر، جس پہ بھی فتویٰ نویسی کے اوپر میری ریسرچ اور میرا کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے یونیورسٹی کے حوالے سے اگر آپ میری ایجوکیشن دیکھیں تو میں BS عربک کا میرا بھی لاسٹ ایئر کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میری لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے
کہ دا ریوائول سے جڑے ہوئے تقریباً مجھے اراؤنڈ 3 سال ہو گئے، اور میں یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آئی تھی، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہاں پھر کام کرنے کا اور سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ہی پرپس کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتاؤں تو میرا یہی ہے کہ ہم خواتین کے لیے، جو کہ آج ہماری ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، اور ہم دنیا میں ایک اپنا مثبت پیغام اس کے ذریعے فارورڈ کر سکتے ہیں، تو اس فیلڈ کے اندر بھی خواتین عالمات جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس حوالے سے بس میرا یہی تعارف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر میں ایڈ کر دوں کہ نمل بھی دا ریوائول کے ساتھ اپنی آن لائن کلاسز کرتی ہیں۔ ان کا ریسنٹلی لاسٹ ایئر ایکچولی رمضان میں ہی آئی بلیو ایک درس قرآن ہوا تھا، سو یو کین آلسو گیٹ ان ٹچ ود ہر اینڈ لرن فرام ہر۔ ماشاء اللہ میرا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ مجھے قرآن کی طرف کی ایجوکیشن میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور میں ان کو ٹیکنالوجیکلی اور جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس کی طرف اس میں ان کی ٹریننگ کرتی ہوں، اور مل کر ہم جو بھی ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نمل اینڈ مائی سیلف جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے دا ریوائول، اور اینڈ وین وی ٹرائی ٹو انویژن دا فیوچر، ہمارا ویژن اگر ہم سوچیں تو وہ یہ ہے کہ وی آر ورکنگ ٹو اسٹیبلش اسلام ان ایوری اسفیئر آف لائف، انڈیویجول لائف اینڈ کلیکٹیو لائف، کہ کس طرح اسلام کو پورے طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، and keeping the needs of modern life in mind. In order to do that, we are ہمارے جو مشن ہے، جو ہم تھوڑے سے پوائنٹس جو ڈائریکشن ہم لوگ لیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کور کرتی ہوں، then we'll get into the main topic. We try to take care of the comprehensive concept of Tawheed. Tawheed is not just کہ اللہ ایک ہے، it's not a mathematical question, but more, excuse me, but کہ what does it mean کہ اللہ ایک ہے اپنے in his rights, in his اختیارات، and how my life and all of our lives should be pointing towards that one. Basically my thought and my action should be pointing towards that one. That is in my life, that is the comprehensive concept of Tawheed. The intellectual basis of Deen. Deen is not just an emotional or a spiritual experience، لیکن اس کی عقلی بنیادیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہم ان پر بھی کام کرتے ہیں، لوگوں تک یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ قرآن از اے لیونگ گائیڈ، قرآن از ناٹ جسٹ فار تلاوت، یا یہ وہ کتاب نہیں ہے جو سمجھے بغیر پڑھی جائے، بٹ ایٹ ایوری لٹل اسٹیپ آف آور لائف ہاؤ کین وی یوز اٹ ایز اے گائیڈ۔ ہم بہت ساری سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں، but we've never approached Quran that way. Rarely, please excuse me, rarely do we approach Quran that way. پھر اس کے ساتھ ساتھ awareness of the true self، کہ ہم کون ہیں، انسان ایک physical body ہے، soul ہے، ان کا کیا کنیکشن ہے، ہم اس کی بھی نالج جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے کمپلیٹ سسٹم کی جو نالج ہے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام از ناٹ اے مذہب، اٹ از اے دین، اٹ ہیز اے پولیٹیکل ایسپیکٹ، این اکنامک ایسپیکٹ اینڈ اے سوشل ایسپیکٹ۔ وہ کیا ہے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک اس کو کمیونیکیٹ کریں۔ پھر وہ رائٹس جو اللہ نے ہمیں دے دیے، اینڈ نو بڈی آن دس پلانٹ کین ٹچ دوز رائٹس، اینڈ وہ جو دوسروں کے وہ رائٹس ہیں، ہم نے ان کی طرف کیا ڈیوٹی کے ادا کرنی ہے کہ ہم ان رائٹس کو پورا کریں۔ اینڈ فائنلی دا ریولیوشنری اسپرٹ آف اسلام، اگر اس کو چھوٹے الفاظ میں کہوں تو وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ انشاءاللہ آگے چل کے آج ہی ہم اس کو بھی ڈیپلی کور کریں گے۔ اینڈ ڈوئنگ آل آف دس not because of just fear, but also part of it is falling in love with Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, and the way Rasulullah bore so many problems and burdens in order to make sure that this message reaches us. آگے اس میسج کو پہنچانا ہے، یہ چیز دا ریوائول فاؤنڈیشن کا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو بنیاد بنا کر ہم کام کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم اس کورس کی بات کر لیتے ہیں۔
اس کا سمپلی چھوٹا سا اسٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس کا ایک ونس اے ویک سیشن ہوا کرے گا جو کہ 1 گھنٹے کا ہوگا. 1 گھنٹے کے بعد جن کے اگر کوئی سوالات اور جواب ہوں تو وہ آفٹر 1 آور لوگ پوچھ سکتے ہیں. آئی ول بی آن لائن آف کورس زوم پر ہی, بٹ دس از آپشنل. جن کے نہیں ہے کوئی سوالات دے میں لیو. ریکارڈنگ اس کی بھی ہوگی اینڈ آپ تک اویلیبل کی پرووائڈ کی جائے گی. یہ کرونولوجیکل اسٹرکچر ہوگا. کرونو مینس ٹائم اینڈ لاجک مینس اسٹڈی. تو ٹائم بیسڈ اسٹڈی مطلب اس کو آگے بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کون کون سی آیات نازل ہوئیں. اور جو یہ ترتیب جو آج ہمارے پاس اویلیبل ہے پبلش آرڈر, یہ اس سے مختلف ہے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اور یہ جو ہمارا ونس اے ویک کا طریقہ ہے یہ حدیث سے بھی الحمدللہ خواتین کے لیے ثابت ہے. حدیث یہاں پر بخاری کی 101 حدیث ہے, اور یہ تربیہ بیسڈ ماڈل ہے کہ رسول اللہ سے خواتین نے ریکویسٹ کی تھی کہ مرد آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور ہمیں آپ تک ایکسس نہیں ملتا, تو ہم کیسے اس نالج کو گین کریں گے. تو رسول اللہ نے ایک دن مقرر خواتین کے لیے کر دیا تھا جب وہ ان کی تربیت کرتے تھے, ان کے ساتھ سکھاتے تھے, اور پھر وہ جو سیکھتی تھی اپنے ایوری ڈے لائف میں اسے امپلیمنٹ کرتی تھی. تو میری یہ کوشش رہے گی کہ میں اس ماڈل کو فالو کروں. پھر یہ چیز انشاءاللہ آج تو نہیں کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز تھے, اس کی وجہ سے یہ یوٹیوب پر براڈ کاسٹ نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ ضرور اویلیبل ہوگی. اور میرا جو بولنے کا انداز ہوگا وہ انشاءاللہ انگلش اینڈ اردو میں ہوگا, تاکہ جن لوگوں کو اردو اتنی نہیں آتی وہ ان کے لیے آسان ہو جائے, اور جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی تو وہ اس تک بھی پہنچ جائیں. تو امپورٹنٹ جو ایشوز ہوں گے ان کو میں ضرور ٹرانسلیٹ کروں گی. Now let's get into it. Let's get into the heart of it. So what is the descending order or the chronological order of the Quran? اگر ہم اس کو دیکھیں, studying the Quran according to the descending order یا the chronological order is the order in which it was revealed to Muhammad sallallahu alayhi wasallam over 23 years. آج جو ہم جب مصحف اٹھاتے ہیں جو ہمارے پاس پرنٹڈ فارم میں ہے, یہ مصحف یہ ہے پبلشڈ آرڈر یا کمپائلڈ آرڈر یا ترتیب مصحف اس کو کہتے ہیں. اس کو پہلی سورت کھولیں تو سورہ الفاتحہ ہے, پھر البقرہ ہے, اور پھر آل عمران ہے. لیکن جو ترتیب نزولی ہے, جس ترتیب سے یہ قرآن نازل کیا گیا تھا رسول اللہ پر, اس میں پہلی جو وحی تھی وہ سورہ العلق کی کچھ آیات تھی, پھر القلم کی کچھ آیات تھی, پھر المزمل کی اور المدثر کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو آرڈر ہے ترتیب نزولی کا وہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ترتیب مصحف سے مختلف تو ہے, لیکن وہ ہم تک کیسے پہنچے. ترتیب مصحف بھی ہم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تک وحی کیا تھا حضرت جبریل کے ذریعے سے. حضرت جبریل کے ساتھ رسول اللہ تلاوت کرتے تھے, اور وہ آرڈر جو آج ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ ہم تک پہنچے. لیکن جو ترتیب نزولی ہے یا جو کرونولوجیکل آرڈر ہے یہ ہم تک رسول اللہ کی کچھ احادیث سے اور ٹریڈیشن سے پہنچے. اس میں کچھ اختلافات ضرور ہیں. کچھ آیات یا کچھ صورتیں لوگ کہتے ہیں پہلے نازل ہوئی تھی یا ایک دوسرے کے سے پہلے یا ایک دوسرے کے بعد, لیکن جنرل ٹائم لائن وہی ہے. تو جو تربیت سے ریلیٹڈ ہے چیز وہ اس میں ضرور کور ہوتی ہے. اور اس میں صورتیں جو ہیں خود بھی اپنے کانٹینٹ سے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے اندر یہ کب نازل ہوتی. ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس سیشن کے مین کرکس پہ, مین پوائنٹس پہ, کہ قرآن کو ہم نے ایسے کیوں پڑھنا ہے یا کیوں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو پلیز کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو اس طرح اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ فرض ہے, یہ ہماری نئی نیت نہیں ہے, لیکن ہم اس کو لرننگ اور ایکسپلور کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو کرنے کی اجازت ہے. انشاءاللہ ہم آگے ایک حدیث میں بھی اس کو کور کریں. تو لیٹ اس سی کہ ہمارے کرونولوجیکل سٹڈی سے اہداف کیا ہیں. سب سے پہلے our goal is to develop our characters through the correction of our worldview.
مطلب ہماری تعمیر کردار کی تعمیر ہو نظریہ حیات کی تصحیح سے. Sounds a bit technical, but inshallah ابھی میں آپ کے ساتھ کور کرتی ہوں کہ what does it exactly mean. So we will first correct our worldview, our view of reality. Then we will understand the purpose of life. ویو آف ریالٹی یا نظریہ حیات کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے ٹرولی اینڈ ڈیپلی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اینڈ تیسری چیز ہم جو کریں گے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ تھرو دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی سیرت کو قرآن سے پڑھنے کی کوشش کی؟ That was the exciting question جو میرے دماغ میں آنا شروع ہوا تھا کچھ سال پہلے. And I started to develop it and explore it. And the aspects of Seerah that jump out at you from the ayahs is amazing, and it helps you develop a deep, loving relationship with Rasulullah. Basically, you can say کہ یہ تو سیرت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی، اللہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ اس جرنی پہ آپ ضرور اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے. سو بیسیکلی کیریکٹر ڈیولپمنٹ تھرو دیز تھری تھنگس. سو دا فرسٹ پوائنٹ از کریکشن آف ورلڈ ویو. آپ لوگ ورلڈ ویو از ناٹ کامنلی ایز کامنلی یوزڈ. آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ واٹ از ورلڈ ویو. اگر ہم اس کو سمپلی سمجھیں تو ورلڈ ویو is our view of the world around us, our view of reality. حقیقت کی سمجھ بوجھ، حقیقت کے بارے میں ہمارا کیا بلیف ہے، that is world view. What is world view? World view is our understanding of the past, the present and the future. Not only understanding but the belief we have. ہم کیا بلیو کرتے ہیں کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں، میں کہاں ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے. اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. اسلامک ورلڈ ویو کو، اسلامک ورلڈ ویو کے تحت ہم وی بلیو کہ ہمارے پاس میں وی کم فرام اللہ. اللہ کریٹڈ اس. We in now our present we believe that we are living in this world and that life is a test, and our future is that we are going to die and we are going to go back to Allah. And then there will be a day of judgment where we will be asked about our tests that we are going through now. Very simple terms, this is the Islamic worldview. And in other words, this is basically called Iman. That is it. Iman is a way of looking at the past, the present, and the future, and then living your life according to that. Well, what does that mean? Let us compare it with a wrong worldview or another worldview. We will go to the materialist worldview. Materialism کیا ہوتا ہے کہ ہم سول اور ہر اس سول کو چھوڑ دیں. Materialism کیا ہوتا ہے؟ مادیت کا ویو کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم ٹچ، ٹیسٹ اور 5 سینسز سے میجر کر سکیں وہ چیز حقیقت ہے. Everything else doesn't exist and doesn't matter. So of course we cannot 5 senses سے ہم اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتے. Therefore the materialist worldview does not believe in Allah. We cannot see کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, so we don't believe in that. And we cannot see the day of judgment, so we do not also believe in that. Let us see in comparison. آپ لوگوں نے Islamic worldview دیکھ لیا, and now let us compare it with the materialist worldview. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہم سب کا جو آج ابھی اس زوم سیشن میں ہے ورلڈ ویو اسلامک ٹرولی ہے کہ نہیں. تو مٹیریل ورلڈ ویو میں دا مٹیریلسٹ ورلڈ ویو ہولڈز دیٹ وی کم فرام اے سنگل سیل آؤٹ آف ایکسیڈنٹ. کسی نے ہمیں ایک پرپسفلی پیدا نہیں کیا, ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ایک سیل تھا, اینڈ دیٹ سیل اسٹارٹیڈ ٹو ڈیولپ تھنگس and bigger things and started to multiply and become human animals and eventually human beings, and that's where we come from. And therefore we are living in this physical world, and that's it. And when we die we are going to be nothing. We will see kal adam ho jayenge, we will cease to exist. So we come from a cell by accident,
So we are alive by accident. So if we are alive by accident, we have no purpose. Nothing is a test. And when I'm going to die, nothing's going to happen. I will just cease to exist. मैं exist करना छोड़ दूंगी. तो that's life. लेकिन सवाल ये फिर मेरा आपसे पैदा होता है कि how will you convince a materialist or a non-Muslim to do good deeds? एक ऐसा बंदा जो कहता है कि जिंदगी पास जो है वो सेल से बनी है और मैं एक एक्सीडेंटली इस दुनिया में आ गया हूँ और फिर मैंने मरना है तो आई विल गो. आप उसको कैसे कहेंगे कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ? हाउ विल यू कन्विंस देम? व्हाट इज द रीजन फॉर देम टू बी गुड पीपल? व्हाई शुड दे नॉट kill everybody around them and collect all the gold and the resources of the planet? इससे हमें क्या बात समझ है? इससे हमें यह समझ आया कि the right worldview, the right view of reality leads to right actions. And the wrong worldview leads to wrong actions. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जिस चीज पे हम बिलीव करेंगे हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे. आप एक मुसलमान को कह सकते हैं कि अखलाक के साथ पेश आओ, हलाल खाओ, सूद ना खाओ, गलत गलत काम ना करो. वाई? क्योंकि एक दिन तुमने मर के अल्लाह को जब. लेकिन एक मटीरियलिस्ट को ये बात नहीं कही जा सकती. तो ये सब जो है वर्ल्ड व्यू की जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, हाउ इज इट रिलेटेड टू द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द कुरान? मतलब कुरान में सब कुछ ये लिखा है लेकिन तरतीब नजूली से ये बातें सारी कैसे कनेक्ट है? इस बात को समझने के लिए आई वॉन्ट यू टू गो विद मी टू मक्का, प्री इस्लामिक मक्का, अयाम जाहिलिया का मक्का. लेट अस टेक अ लुक एट दैट मक्का. वो मक्का कैसा? अयाम जाहिलिया के में मक्का के लोग अल्लाह पर ईमान रखते थे. दे यूज्ड टू बिलीव इन अल्लाह. लेकिन अल्लाह की सिफात, अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह की जो पावर्स हैं, अल्लाह की जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन्होंने वो मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ फोर्सेस को, मुख्तलिफ बुतों को वो दी हुई थी. फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि काबतुल्लाह में काफ़ी बुत थे. हुबल, मनात, अल्लात, अल उज़्ज़ा, वद, सुवा, यागूथ, नसर. और ये इन बुतों के नामों से कसम भी खाते थे. अल्लात वल उज़्ज़ा यूं करके इनके नामों से कसम भी खाया करते थे. अल उज़्ज़ा फॉर एग्जाम्पल वाज अ फीमेल गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड वॉर एंड प्रोटेक्शन. इसका क्या मतलब है? मक्का के लोग इन बुतों से हिफाजत, बरकत और मदद भी मांगते थे. आप लोग इस चीज को कनेक्ट करते रहे अपने दिमाग में एज वी आर गोइंग ऑन कि ये कहीं आपने पहले तो नहीं हमारी दुनिया में ये कोई चीजें देखी हैं कि नहीं. तो मानते वो अल्लाह को थे, ये बात यहां पर कहती चलो कि यस, they used to call him Allah. They used to believe that there is one Allah above there, above everything else. और लेकिन 300-400 साल पहले जो दीन इब्राहिमी था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए मक्का तक पहुंचा था, उसमें परवर्जन्स आना शुरू हो गई थी, उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए थे. और वो क्या चेंजेस थे कि वो अल्लाह को मानते तो थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे और अल्लाह के इख्तियारात और उनके हुकूक बुतों के साथ एसोसिएट करते थे. इसीलिए फिर वो बुतों से हिफाजत, बरकत और मदद वगैरह मांगते थे. फिर ये भी मानते थे कि अल्लाह तक पहुंचने का तरीका जो है वो इन बुतों के जरिए से है. फिर उससे आगे वो मुख्तलिफ कुदरती कुव्वतें और अनासिर जो है उन बुतों से मंसूब करते थे. जैसे फर्टिलिटी, दिस इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ही इज द गॉड ऑफ रेनफॉल, ही इज द गॉड ऑफ पावर. उससे उस गॉड से मतलब if you put food in front of him or if you make sacrifices to him, he's going to give you power, he's going to give you success, he's going to give you failure, make you fail, he's going to give you honor. हालांकि ये सारी चीजें हम सब जानते हैं कहां से आती हैं. आगे चलते हैं. दे ऑल्सो वो जो है तोहम परस्ती, सुपरस्टिशंस को बिलीव करते थे इन बुतों से रिलेटेड. वो ये करते थे कि बिलीव करते थे जैसे वहां पे विच क्राफ्ट भी होती थी और बुतों से रिलेटेड जो भी अगर कोई साइन नजर आ गया, बर्ड ऊपर से उड़ी या कोई चीज गिरी, तो वो बिलीव करते थे कि ये इन बुतों ने हमें साइन भेजा है, इन बुतों की तरफ से ये कोई गाइडेंस आई है.
اور پھر وہ قرہ اندازی کرتے تھے یا ازلام کرتے تھے. ازلام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایروز پھینکتے تھے زمین پہ، and I think اس کی لینگتھ جو ہوتی تھی اس کے مطابق، جس کا چھوٹا ہوتا تھا بڑا ہوتا تھا، یا وہ ایروز یوں پکڑتے تھے کھڑے ایک ہاتھ میں چھپا کے، جس کا سب سے چھوٹا ہوتا تھا وہ اس کے خلاف ڈیسیجن بنایا جاتا تھا. اور ان ساری رسومات کو وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ دیز آر سائنس دیٹ وی آر گیٹنگ فرام اللہ تھرو دیز پریکٹسز. اینڈ ان بتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ اپنے جو سماجی، ثقافتی، اکنامک، ٹرائبل سگنیفیکنس یہ انہی سے اخذ کرتے تھے. ہر قبیلے کا اپنا بت تھا جو اس کا موسٹ امپورٹنٹ چیز تھا. پھر یہ جو ٹریڈ بزنس وغیرہ کرتے تھے ان سے ریلیٹڈ تھا، شادیاں ان سے ریلیٹڈ یہ ہوتی تھی. پھر بیسیکلی وٹ دا سچویشن واز کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا، لیکن ان کا ورلڈ ویو، ہم نے ابھی بات کی تھی نا کہ اللہ ہیز کریٹڈ می اینڈ ہی ٹیک لائف از دس ٹیسٹ، ان کا ورلڈ ویو خراب تھا. وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن اس ایمان میں تحریف ہو چکی تھی، یعنی کہ ان کا نظریہ حیات غلط نظریات سے پولیوٹیڈ یا آلودہ ہو چکا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ان آرڈر ٹو کریکٹ دس ورلڈ ویو، اس کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن نازل کرنا شروع کیا تھرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ in Makkah for the first 13 years, the Quran that was revealed was only related to the correction of the worldview. نظریہ حیات کو ٹھیک کیا. اس سے کیا، اس کی ڈیٹیل میں آگے ہم چلتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں. ڈیٹیل میں ساری نہیں پڑھوں گی لیکن درمیان میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں. Let me see if I can annotate this. یہ والا پارٹ اب پڑھ لیں، ہم اس کو اردو میں دیکھتے ہیں. کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ میں کس ترتیب سے قرآن پڑھوں، تو انہوں نے کہا کہ جون سی صورت تو چاہے پہلے پڑھ لے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ کہ چلتا ہے کہ ہم کرونالوجیکلی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ اٹ ان دس آرڈر دیٹ از اویلیبل. ہاں، ہم اس کو فرض نہیں سمجھیں گے، تو جون سا بھی طریقہ ہے اس سے پڑھ لیں. پھر انہوں نے فرمایا پہلے مفصل کی ایک صورت اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر تھا. جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، مطلب عقیدہ پختہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے. اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب پینا چھوڑ دیں تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے. اور اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا کو روک کرنا چھوڑ دیں تو لوگ کہتے کہ ہم زنا کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کے بجائے مکہ میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی، یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیہ وامر، talking about آخرہ، talking about the hour. تو اس سے ہمیں کیا اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ البقرہ، لیکن البقرہ اور سورہ النساء اس وقت نازل ہوئی جب تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت، جہنم، ایسی چیزیں، ورلڈ ویو، آخرت، نبی، قرآنی قوموں کا ذکر کیا. ہم آگے دیکھتے ہیں، پوری لسٹ ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے کہ مکہ میں کیا چیزیں کور ہوئی اور مدینہ میں کیا چیزیں کور ہوئی. مدینہ میں لاز اینڈ ریگولیشنز. آگے چلتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، انوٹیشن کو آگے چلتے ہیں آپ سے. لیکن اس سے پہلے میرا ایک یہ سوال ہے، ڈو یو نو آف اے سملر سوسائٹی ٹوڈے ویئر پیپل بلیو ان اللہ بٹ اللہ کے سارے حقوق اور اختیارات ہم نے اور لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اور بتوں کو دیے ہوئے. ٹھیک ہے، ہمارے بت وہ بت نہیں ہیں جو لات و عزیٰ ہیں، لیکن بت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ اگر ہم تھوڑا سا، آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، ہم لوگ جب اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں، ہم نے عزت، حفاظت، برکت کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیے؟ یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں. کیا وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟
عزت کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا ہم نے اپنے گھروں میں، گاڑیوں میں، موبائلز میں، جیولری میں، اسٹیٹس میں، بچوں میں، پراپرٹیز میں ایسوسیٹ کر دیے؟ برکت کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا صرف اپنی محنت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یا لوگوں کی مدد پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد حفاظت، کیا ہم ٹرولی حفاظت اللہ سے مانگتے ہیں؟ پھر اس کے بعد فرٹیلیٹی، اچھا اگر اف یو وانٹ ٹو ہیو، کوئی عورت ہے اگر بچے وہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے، ڈو وی آسک اللہ؟ ڈو وی ناٹ گو ٹو ڈفرنٹ پیرز اینڈ فقیرز اینڈ عاملز اینڈ آسک دم؟ اسی طرح جو بھی چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، ہم لوگ معاشرے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنی فیملی سے ڈر کے چیزیں کرتے ہیں، ہم اپنی نفس سے سن کے کرتے ہیں، ہم پیسے کے لیے چیزیں کرتی ہیں، یہ سارے بت ہی تو ہیں۔ تو ہم اللہ پر تو مانتے ہیں لیکن ہمارا ورلڈ ویو مسک ہو چکا ہے اور ہم اللہ کی نہیں مانتے، جس طرح اللہ کا کو ماننا چاہیے اس طرح نہیں۔ تو پھر قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے نازل کرنا شروع کیا کہ یہ ورلڈ ویو ٹھیک ہو۔ تو اگر ہم بھی اپنا ورلڈ ویو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے ہمیں کوئی پرلز ملے کہ ہم قرآن کو اس آرڈر میں پڑھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں وہ کیا کی قرآن میں، مکن قرآن میں کیا کانسیپٹس تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری صورتوں میں اللہ کا ذکر آتا تھا، اللہ کے اسماء و صفات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق کی بات ہوگی، اقرا وربک الاکرم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے جو اسماء ہیں، ان کے جو نیمز ہیں، ان سے ہماری کیسی ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی بات کرتے ہیں کہ you have been born, you are living your life now, you have been created by Allah۔ پھر موت کی بات کرتے ہیں کہ you are gonna one day die۔ پھر یونیورس کی بات ہوتی ہے، look around you, look at the signs, look at the stars, look at the sky, look at the desert, look at the animals۔ پھر آخرت کی بات کرتے ہیں، آخرت کو بہت ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں مکن قرآن میں۔ پھر جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی۔ پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوموں کے ساتھ، اور انبیاء کی سٹوریز ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس میسج کو اللہ کے پہنچانے کی کوشش کی، اور پچھلی اقوام کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم جب مدنی قرآن پر آتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو سمجھ آ گیا، یہ ویو آف ریالٹی پختہ ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات نازل کرنا شروع کیا۔ اوکے ناؤ، اب آپ زکوٰۃ دیں گے تو ایسے دیں گے، اگر آپ دنیا سے جانے لگیں گے تو مال ایسے ڈیوائیڈ کریں گے، اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے تو ایسے کریں گے، زکوٰۃ دیں، معاشی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو زکوٰۃ دیں گے، کھل کے صدقہ کریں گے، سلیوز کو فری کریں گے، سیاسی زندگی میں کرنا ہے تو بادشاہت نہیں ہوگی، بادشاہت اللہ کی ہے، اونرشپ اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، ساری قوت اللہ کی ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اپنی زندگی میں معاملات کو ڈیزائن کرنا ہے۔ اور پھر وار میں آپ کا کیا ایکشنز ہونے چاہیے، کیا اخلاق ہونا چاہیے، کن رولز کو آپ نے فالو کرنا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ کانسیپٹس کمپیئر کریں اگر آپ مکی قرآن سے تو مدنی قرآن میں یہ ہوتا ہے۔ یہ 13 سال مکہ والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریالٹی کا فہم کریکٹ کیا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ اگر ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں گے، ایکسپلور کریں گے، تو ہم بھی اس سے مستفید ہوں گے اسی طرح انشاءاللہ بإذن اللہ۔ I'm not saying کہ we will take 13 years، لیکن this is the model that we will follow here in this series۔ ہم اگلے ہدف کی طرف چلتے ہیں، ہمارا کیریکٹر ڈیولپمنٹ تھرو کریکشن آف ورلڈ ویو اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا پرپس۔ ورلڈ ویو کی کریکشن کا حصہ یہ ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ ریالٹی ٹرولی ہے کیا، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ جو ہمارا پریزنٹ ہے، درمیان والا جو پارٹ ہے، جو ہمارا ناؤ ہے، کہ there is a purpose of life۔ But the funny thing is, or the unfortunate thing is, most of us do not know the purpose of our lives, and we are not fulfilling the purpose of our lives۔ That is why we are crumbling as a society, we are suffering as an ummah۔ Individually we are depressed, families are breaking، شیطان کا پورے زور طریقے سے اٹیک ہے،
That is because we do not understand and we do not try to implement or complete the purpose of our lives. So let's see what is the purpose of our lives. सीरा को हम अगली दफा इसके बाद कवर करेंगे. The purpose of our lives is to understand that first of all, Allah has created us in this planet and He has created this planet for us. इस relationship को समझे. Allah subhanahu wa ta'ala फरमाते हैं الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الذي جعل لكم, वो जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए. क्या? الأرض فراشا, the earth as a bed, as a flat surface. والسماء بناء, and the sky as a roof, a way to protect you. وأنزل من السماء ماء, और पानी नाजिल किया आसमान से. فأخرج به من الثمرات, ताकि उससे फल निकलते हैं. फिर वो फल जो हैं और फ्रूट्स हैं या प्लांट्स हैं वो एनिमल्स खाते हैं और हम भी खाते हैं, और फिर उनमें से कुछ एनिमल्स को हम कंज्यूम करते हैं, फिर हम वो वापस जमीन में हम भेज देते हैं, और ये साइकिल चलती. रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए. गर्ज ये कि अगर आप इस दुनिया को देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूरी दुनिया जो है हमारे लिए पैदा की, इंसान के लिए. दैट इज इट. This world has been created for us. The deserts, the rainfall, the sun, the moon, the stars, the day, the night, the food, the seas, the rivers, everything on this planet has been created for us. So what is our relationship with our home? वो क्या है वर्ल्ड व्यू के मुताबिक? वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में हमें बता देते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं इस दुनिया में एक खलीफा पैदा करने वाला. गर्ज ये कि हम अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के वाइसरेंट हैं, अल्लाह के एम्बेसडर्स हैं. What does that mean? Let us find out. खलीफा क्या हो? जब हमने रिसर्च की कि एक खलीफा की क्या ड्यूटीज होती हैं, उसके क्या खदोखाल होते हैं, सो वी फाउंड आउट कि खलीफा को जो बादशाह होता है या जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड इन आवर केस अल्लाह इज आवर बादशाह, उस खलीफा को बादशाह ने थोड़ा सा इख्तियार दिया होता है कि वो अल्लाह की मर्जी को या उस बादशाह की मर्जी को इम्प्लीमेंट करे, और उस इख्तियार के साथ वो उसकी ये जिम्मेदारी. So he's been entrusted with an authority and a responsibility. इसको इंसान अपने आप से इंसान से कनेक्ट करते रहें. फिर उसको फैसले करने की जिम्मेदारी भी होती है. कभी कभार जो एम्बेसडर्स होते हैं वो जो पीछे अथॉरिटी को छोड़ के आए हुए होते हैं, जो बादशाह होता है, जो किंग होता है, उनकी लिए जो उनकी मर्जी को नाफिज करने के लिए दे हैव टू मेक डिसीजंस. इंसान ने भी अल्लाह की मर्जी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजंस लेने होते हैं दुनिया में. फिर वो बादशाह की नुमाइंदगी करता है, वो उस अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है. इंसान ने भी ये करना है, और वो बादशाह की पॉलिसी को लागू करता है. He has to implement the policies. इंशाल्लाह इसको आगे मैं अब थोड़ी देर में ही आपको पूरी डिटेल में समझाती हूँ ना, स्मूथ वे. फिर वो एहतसाब का जिम्मेदार भी होता है खलीफा जो होता है. He is held accountable. ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी है कि हम खलीफा हैं तो we will be one day held accountable कि क्या हमने इसको पूरा किया कि नहीं. फिर वो मसाइल का हल भी ढूंढता है. इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अस्मा सिखा दिए थे, हमें दुनियावी नॉलेज गेन करने के टूल्स दे दिए, फ्री विल दे दिए, ताकि व्हेन वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अच्छा जी पानी में तो हम इंसान जब जाता है डूब जाता है, लेट्स मेक बोट्स. आसमान से जल्दी ट्रेवल किया जाता है, लेट्स मेक प्लेन्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग. This is what a Khalifa is doing, and also maintains the order and stability. Man has to do, as the Khalifa of Allah, has to do all of these things. So, अगर हम इसको simple अल्फाज में mention करेंगे, we will say कि implementing the will of Allah on this world is the purpose of man's life. इस दुनिया पर अल्लाह की मर्जी को नाफिज करना, जर्रे जर्रे पर नाफिज करना इंसान की जिंदगी का मकसद है.
اب ہم سب اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز کیا. اس اللہ کی مرضی کو امپلیمنٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ سب سوچ رہے ہوں گے میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں، میں تو ایک مدر ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، میں ایک سنگل وومن ہوں، میں ایک ورکنگ وومن ہوں، میں بوڑھی ہوں، میں چھوٹی ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اٹ ساؤنڈز ویری بیوٹیفل بٹ ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ؟ اس کا ہم سوشل ماڈل دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا سوشل ماڈل آف مینس پرپس ان لائف. سمپلی پٹ، بہت آسان طریقے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں گی اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اگر ہم اپنی زندگی کے پرپس کو اس کا ایک ماڈل بنائیں تو وہ کچھ ایسا بنتا ہے. امیجن یو آر ان دا سینٹر. آپ سینٹر میں، آپ نے اللہ کی مرضی کمیونیکیٹ کرنا شروع کرنی ہے تو آپ اس آرڈر کو فالو کریں گے. اور اس کا ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت خدیجہ، پیپل کلوزسٹ ٹو ہم، ان تک پہنچائی، پھر ابو بکر، پھر علی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، پھر دوستوں کے ساتھ، پھر نیبرز کے ساتھ، پھر سٹی اپنی کمیونٹی میں، پھر مکہ کی سٹی میں پہنچی، اور ایونچولی پورے. یہی آپ کی بھی ڈائریکشن ہونی چاہیے. اگر آپ ماں ہیں تو پہلے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کمیونیکیٹ کریں، ان کی تربیت اس طرح کریں. اگر آپ باپ ہیں تو پہلے بیوی کو اور بچوں کو. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو اس چیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈ کر لیں. اب اس سے پہلے جو ہوگا وہ یہ ہوگا، اگر آپ کی کوئی ساس ہے، آپ ساس سے یوں بات، ان کو اچھی بات بتائیں گے، سسر کو، نندوں کو، بہوؤں کو، دیور، جیٹھ، یہ جو ساری ایکسٹینڈڈ فیملی کی ریلیشن شپس ہیں. پھر آپ کے کلوز فرینڈس ہیں، کالج بڈیز ہیں، ان تک بھی اللہ کا میسج پہنچائیں گے. اللہ کی جو مرضی ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے ایٹ ایوری اسٹیپ آف لائف، ناٹ جسٹ ان رمضان. پھر آپ اپنی کمیونٹی، اگر یہ آپ نے یہ چیزیں پوری کر لی ہیں تو اپنی کمیونٹی میں جائیں گے. کمیونٹی میں کرنا شروع کر دیے تو آپ سٹی اور شہر اور معاشرے تک پہنچیں گے، اینڈ ایونچولی انشاءاللہ اپنا میسج پوری دنیا میں پھیلا دے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ریسورسز دی. یہ سمپل ماڈل ہے آف آور پرپس آف لائف، کہ اللہ کی مرضی کو کمیونیکیٹ کرنا، کہ پہلے اپنے ورلڈ ویو کو ٹھیک کرنا، پھر اللہ کی جو مرضی ہے اس کو کمیونیکیٹ اور اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں امپلیمنٹ کرنا. اگر آپ ایک اور بیوی ہیں، اس کا گھر ہے، اس گھر میں اللہ کی مرضی نافذ ہونی چاہیے. اگر آپ کا ایک اسکول ہے، اس اسکول میں اللہ کی مرضی نافذ ہونی چاہیے. آپ کا ایک جسم ہے، آپ کا اپنا ایک وجود ہے، اس پر اللہ کی مرضی نافذ ہونی چاہیے. آپ کی دکان ہے، آپ کا کھیت ہے، جو کچھ آپ کو اللہ نے دیے، اپنی ریالٹی، اپنے سرکمسٹانس کو دیکھیں اور سوچیں کہ میری کیا ریالٹی ہے، اس پہ غور کریں اور پھر قرآن کے ذریعے سمجھیں کہ اس پر کیا اللہ کی مرضی ہے اور اس مرضی کو نافذ کرنا شروع کر دیں. یہ وہ پرپس آف لائف. اور کرونالوجیکل اسٹڈی سے اس پرپس کو سمجھنا آسان ہے. اور اگر ہم اس پرپس کو ذرا چھوٹے طریقے سے قرآن کی الفاظ میں کہہ دیں تو زندگی کا مقصد ہے امر بالمعروف و نہیں. یہ ساری چیز کا ماڈل یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ امر بالمعروف کرنا ہے، وہ نہیں. اور اس کو آگے ہم ذرا سا اگر اسپائسی کر لیں، کیونکہ لوگ کنٹروورشل کر لیں، جو لوگ اکثر لوگ نہیں سننا چاہتے، اس کا دوسرا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. The jihad starts with yourself and goes all the way to the end of the world to implement the will of Allah. اس کو ہم اب قرآن کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. You are the best community. He's talking about Muslim Ummah today. You are the best community ever raised for humanity. You encourage good and forbid evil. تم اس دنیا میں بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی کو روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آج امت کے لیول پہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے. انڈیویجول سے شروع ہوتا ہے، پھر بچوں سے، فیملی سے، پھر ایکسٹینڈڈ فیملی سے، معاشرے پہ. جب سارا معاشرہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے
پھر شہر مسلمان ہو جاتا ہے، پھر کنٹری مسلمان ہو جاتی ہے، یا جو پھر امت جب صحیح طریقے چلتی ہے تو پھر اس کا میسج یہی ہے کہ پھر اس نے آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی کمیونیکیٹ کرنی. اس ریلیشن شپ کو سمجھنا، آرگینک ریلیشن شپ کو سمجھنا بہت ضروری. آگے چلتے ہیں. پھر اب آپ کے دماغ میں سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہاؤ از پرپس آف لائف ریلیٹڈ ٹو دا کرونالوجیکل اسٹڈی آف دا قرآن. زندگی کا مقصد کا ترتیب نزولی سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو واپس اسی حدیث پر جاتے ہیں کہ اگر اگر ورلڈ ویو کریکٹ نہ ہوا ہوتا اس آرڈر سے، جس آرڈر سے اللہ نے اپنی حکمت میں قرآن کو نازل کیا، لوگوں کا ویو صحیح نہ ہوا ہوتا اور اپنا پرپس سمجھ نہ آتا، تو پھر وہ مدینہ میں جا کے مدینہ جیسی کمیونٹی اسٹیبلش نہ کرتے. آج ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہم نے بھی یہی میسج کرنا ہے، اپنے پرپس کو سمجھنا ہے. اینڈ فوراً سے پہلے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے اپنے پرپس کو پورا کرنا شروع کر. آج کا ہوم ورک آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آر یو فلفلنگ دا پرپس آف لائف. آگے چلتے ہیں. وی آر آلموسٹ ڈن. The third objective is, and inshallah اس کو cover کرتے ہیں, we have 3 minutes left and we will finish within that time and then we will take question and answer. So we have studied about the correction of the worldview, we have studied about the understanding of the purpose of life, and the first and the final thing is character development through the study of Seerah in the Qur'an. انشاءاللہ ایک ایک لفظ میں آپ کو اتنی ڈیپتھ سمجھ آئے گی، اتنے ڈیپ انداز میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کریں گے، کیونکہ آپ اس بات کو قدم قدم پر ریکگنائز کریں گے، ریئلائز کریں گے اور فیل کریں گے کہ جو ڈائریکشن، جو سٹیجز رسول اللہ نے کور کیے، جس آرڈر میں کیے، آپ بھی وہ انشاءاللہ اس جرنی میں کر رہے ہوں گے. اس کا پروف ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات میں سے جو سیکنڈ لاسٹ آیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. ہمیں یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے، رسول اللہ سب سے پہلے ہیں ہماری امت میں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اور جب ان پر قرآن نازل ہو رہی تھی، جب وہ غار حرا میں بیٹھ کر سوچتے تھے، تدبر کرتے تھے، یہاں کیسی ہے، میں یہاں کیوں ہوں، مکہ کے لوگ اتنا یہ جو سب کرتے یہ کیوں کرتے، مجھے اچھا نہیں لگتا. تو پہلے جو تربیت تھی وہ رسول اللہ کی ہو رہی. He was also on this journey. ان کا ایمان اسٹیبلش ہو رہا تھا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور اس کے بعد والمؤمنون. تو آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اس جرنی پہ آپ کا بھی ایمان، آپ رسول اللہ کے ان سٹیپس کو فالو کریں گے. فار ایگزامپل، چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتے کہ رسول اللہ، اس سے پہلے تو کوئی صحیفے اس طرح تو نہیں تھے، لوگ سوال کرتے تھے، مکہ میں شور شرابہ تھا، ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، سب کچھ خراب تھا. تو اس میں رسول اللہ سوچتے تو ہوں گے نا، قیامت آئے گی تو کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے. تو جب آیات نازل ہوں گی کہ قیامت آئے گی تو آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور دوزخ کو گھسیٹ کر لایا جائے گا اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہوا سے اڑ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ چیزیں جو تھی ان کو ریئلائزیشنز آ رہی تھی، سمجھ آ رہی تھی. ان کے لیے بھی فار دا فرسٹ ٹائم یہ چیزیں کنسیڈر کرنا، ان کو سمجھنا، ان سے سیکھنا، ان کی یہ جرنی تھی. تو کرونالوجیکل اسٹڈی آف دا قرآن سے اس جرنی کو ہم کلوزلی فالو کریں گے رسول اللہ کے ساتھ. انشاءاللہ میری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس جرنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ٹرو پریکٹیکل محبت آپ کو ہو جائے گی کہ آپ جب قدم اٹھانے لگیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے، اگر آپ لیزی فیل کریں گے، آپ کو رسول اللہ کی محبت یاد آئے گی and you will fix your salah انشاءاللہ with time. جزاک اللہ خیر. ہمارا سیشن یہاں اینڈ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.